نوشہ پیر کو نوشہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کتابوں میں آتا ہے، ہسٹری میں آتا ہے کہ نوشہ گنج بخش، جن کا نام حاجی محمد ہے، یہ ایک روز ایک سوکھے کنویں میں بیٹھے اور یہ بہت زیادہ ورد، ریاضت، ذکر، اذکار میں اپنا دن جو ہے وہ گزارتے تھے۔ علم دین حاصل کرنے کے بعد جب آپ نے اپنا علم دین جو ہے تمام منازل طے کر لیں، تو آپ اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے بعد بھی آپ ذکر اذکار میں اپنا دن گزارتے تھے۔ رات کو دریا کنارے آپ جو ہے وہ قرآن پاک کی ذکر اذکار میں رہتے، اور صبح کو جب فجر کا وقت ہو جاتا تو مسجد میں آ کے نماز بھی ادا کرتے اور پورا دن جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت میں جو ہے وہ گزارتے۔ تو نوشہ گنج بخش کو یہ لقب نوشہ ملا کیسے؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک روز آپ نے طے کیا، کیونکہ آپ ورد ریاضت میں رہتے تھے، آپ ذکر اذکار میں رہتے تھے، کہ جب تک مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب نہ حاصل ہو جائے تب تک جو ہے کہ حقیقی قرب جو ہے وہ حاصل، کیونکہ آپ تو مادرزاد ولی تھے، جب تک حقیقی قرب نہ حاصل ہو جائے میں تب تک جو ہے وہ ذکر کرتا رہوں گا اور نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا۔ تو نوشہ گنج بخش ایک سوکھے کنویں میں بیٹھ گئے، تو جب تقریباً 40 دن گزر گئے تو آپ ایک جو آپ کا پہلو تھا اس پہ لیٹے ہوئے تھے۔ تو ایک بندہ وہاں سے گزرا، تو اس نے کیا دیکھا کہ سوکھے کنویں میں ایک بندہ جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے، اس نے سمجھا گرا ہوا ہے، اور اس نے وہ جب اندر گیا تو اس نے آپ کو وہاں سے نکالا، تو اس کو پتہ چلا کہ یہ بندہ تو زندہ ہے، اس میں جان باقی ہے، تو اس نے آپ کے منہ میں دودھ ڈالا۔ اب منہ میں دودھ جب اس نے ڈالا تو نوشہ پیر بیدار ہوئے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے تو یہ نیت کی ہوئی تھی کہ میں تب تک جو ہے وہ ذکر اپنا نہیں چھوڑوں گا جب تک میں اللہ تعالیٰ کا حقیقی قرب نہ حاصل کر لوں۔ تو اب جب آپ کے منہ میں دودھ ڈالا گیا تو ساتھ ہی عاطف غیبی سے ندا آئی کہ اے حاجی محمد، تمہاری عبادت قبول ہو گئی ہے، جاؤ وہ سوکھے درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ۔ تو وہ سوکھا ایک درخت تھا جس پہ نہ کوئی پتا تھا، وہ بالکل ہرا نہیں تھا، لیکن جب آپ اس درخت کے نیچے بیٹھے اس کے ساتھ ٹیک لگا کے، تو آپ کی برکت کی وجہ سے وہ پورا درخت جو ہے وہ ہرا ہو گیا، اور ہر پتا جو اس درخت پہ آ گیا اس سے آواز آنے لگ گئی، نوشہ نوشہ نوشہ۔ نوشہ کا مطلب ہے دولہا۔ آپ کا ولیوں میں ایسے مقام ہے جیسے بارات میں دولہے کا ہوتا ہے۔ تو اس وقت نوشہ گنج بخش کو جب یہ جو ہے یہ ندا آئی، نوشہ کی یہ لقب ملا، جب آپ مسجد بھی گئے تو وہاں بھی لوگوں نے جو ہے وہ نوشہ کے ساتھ آپ کو پکارا۔ تو اس طرح آپ کا نام جو ہے حاجی محمد ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو جو لقب ملا وہ نوشہ ہے، اور آپ کے ذریعے جو پھر آپ کے ماننے والے جنہوں نے آپ کے سلسلے میں بیعت طریقت اختیار کی، ان کو پھر اس وجہ سے نوشہ ہی کہا جاتا ہے۔ تو نوشہ گنج بخش جو ہے 959 سے لے کے 1064 ہجری تک آپ نے 105 سال عمر پائی اسلامی کیلنڈر کے مطابق۔ تو تقریباً اب 400 سال گزر گئے ہیں آلموسٹ کہ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ تو اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو نوشاہی سلسلہ ہے یہ بڑا ہی قدیم سلسلہ ہے، اور نوشہ گنج بخش علیہ رحمہ کا مزار رنمل شریف میں ہے۔ تو یہ لقب جو آپ کا نوشہ ہے یہ فارسی لفظ ہے، اور پتہ چلا کہ یہ جو آپ کو لقب جو ہے یہ جو آپ کو ملا یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملا، اور یہ آپ نے جو ورد کیے، جو آپ نے ذکر اذکار کیا، آپ نے جب 40 دن آپ سوکھے کنویں میں بیٹھے رہے، اس کے بعد جب آپ درخت کے پاس جا کے بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت تمام چاروں طرف جو ہے وہ آوازیں نوشہ نوشہ کی بلند کروا دیں، تو اس وجہ سے آپ کو نوشہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو باتیں کی ہیں اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نوشہ گنج بخش علیہ رحمہ کا جو فیضان ہے اس سے ہمیں بھی حصہ کثیر عطا فرمائے۔